آج میں آپ کو نین کی کہانی سناؤں گی جو بہت ہی سیدھی سادی اور معصوم سی ہے۔ میں چھت پر بارش کا انتظار کر رہی تھی۔ موسم بہت ہی خوبصورت تھا۔ آج میں نے اسکول سے چھٹی کی تھی۔ زہیب میری خالہ کا بیٹا روز مجھے دیکھنے کے لیے صبح صبح میرے گھر آ جاتا تھا۔ وہ مجھے بچپن سے ہی بہت پسند کرتا تھا اور میں بھی اس کو بہت پسند کرتی تھی، لیکن ہمارے گھر والوں کو اس بات کا کوئی علم نہیں تھا۔ اس دن میں اسی طرح موسم کو انجوائے کر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ ابو آج آفس سے جلدی ہی آ گئے اور آتے ہی مٹھائی کا ڈبہ بھی ساتھ لے کر آئے۔ میری امی ان کے ہاتھ میں مٹھائی دیکھ کر پوچھنے لگی کہ خیر ہے، آپ کا کوئی پروموشن ہوا ہے کیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ پروموشن بھی ہوا ہے اور اس کے ساتھ ایک اور خوشخبری بھی ہے۔ امی نے بڑی بےتابی سے پوچھا کہ کیا خوشخبری ہے؟ تو ابو نے بتایا کہ میں نے نین کا رشتہ کر دیا ہے۔ امی ایک تو حیران ہو گئیں اور کہنے لگیں کہ کہاں؟ ابو نے کہا کہ میرے آفس کے باس کے ساتھ۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ ایک دن میں ابو کو کھانا دینے ان کے دفتر چلی گئی۔ وہاں پر ان کے باس کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ امی نے کہا کہ ابھی نین کی عمر تو صرف 15 سال ہے، اتنی جلدی رشتہ اور شادی؟ تو ابو غصے سے بولے کہ میرے معاملات سے دور ہو، اسے کب تک گھر بٹھائے رکھنا ہے؟ اور پڑھ لیا اس نے جتنا پڑھنا تھا۔ میں یہ سب اوپر سے دیکھ رہی تھی۔ میں نیچے آئی اور اپنی امی کو بڑے غصے میں بولی کہ میں نہیں کر رہی ہوں شادی۔ اگر آپ لوگوں نے اپنی ضد نہ چھوڑی تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ میرے ابو نے کہا کہ جان لینی ہے تو لے لو، لیکن رشتہ تمہارا میں طے کر آیا ہوں، تمہیں میری زبان کا پاس رکھنا ہوگا۔ میں مجبور ہو گئی اور خاموش ہو گئی۔ میری خالہ کے گھر بھی امی نے مٹھائی بھجوائی تو زہیب کو بھی اس بات کا پتہ چل گیا، پر اس کو لگا کہ میں نے اپنی مرضی سے اس رشتے کے لیے ہاں کی ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ اگلے دن میرے ابو کا باس آیا بہت سارے تحفے اور مٹھائی لے کر۔ امی نے بھی مجھے نیا جوڑا دیا اور تیار کر کے ان لوگوں کے سامنے بٹھا دی۔ اس دن میں اندر سے مر چکی تھی کہ میرے اپنے ماں باپ ہی اپنے پروموشن اور دولت کی خاطر مجھے بیچ رہے ہیں۔ اس دن باتوں باتوں میں مجھے پہلی بار پتہ چلا کہ ان کے باس کی تو پہلے بھی شادی ہو چکی ہے اور میری عمر کے بچے ہیں۔ تب تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ان کے جانے کے بعد میں اپنی ماں اور ابو سے بہت لڑی اور خودکشی کی کوشش کی۔ یہ لوگ مجھے قریب کے ہاسپٹل لے گئے، لیکن تب بھی میرے ابو کو اس بات کی فکر تھی کہ ان کے باس کو میری خودکشی کرنے کے بارے میں معلوم نہ ہو جائے۔ اس دن خدا نے بڑی مشکل سے میری جان بچائی، لیکن میرے والد مجھے ہی کوسی جا رہے تھے۔ میں گھر آئی تو ٹوٹ سی گئی تھی۔ میں نے زہیب کو کال کی اور تمام بات بتائی تو اس نے کہا کہ اس نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا۔ زہیب نے اپنی امی سے بات کی اور خالہ اگلے دن میرے گھر آئیں اور میری امی کو سمجھانے لگی کہ ابھی میری عمر ہی کیا ہے، لیکن میری امی نے کہا کہ ان کے بس میں کچھ نہیں ہے، یہ اس کے ابو کی خواہش ہے۔ بس کیا تھا کہ سب خاموش ہو گئے اور وقت گزرتا رہا اور میں منگنی کو 6 مہینے ہو گئے۔ اب ان کے باس نے شادی کی خواہش کی تو میرے ابو نے حامی بھر دی۔ میرے تو میٹرک کے امتحانات بھی نہ ہوئے تھے۔ اس دن میں بہت روئی، بہت منتیں کی اپنے ابو کی اور امی کی، کسی نے نہ سنی۔ پھر میں نے زہیب کو کہا کہ مجھے گھر سے بھگا لے، تو زہیب نے کہا کہ یہ مناسب نہیں، یہ تمہارے ماں باپ کی بدنامی ہے، تمہاری بدنامی ہے، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ زہیب نے بھی میرے ماں باپ کو منانے کی بہت کوشش کی اور کہا کہ میں نین سے شادی کروں گا، آپ اس کی فکر مت کریں، میں اسے اچھا فیوچر دوں گا۔ لیکن میرے ابو کی آنکھوں پہ تو بس ان کے باس کے پیسوں کی پٹی پڑی تھی۔ اب شادی کا دن آیا
تو میری امی نے مجھے دلہن کی طرح تیار کیا۔ وہ بھی رو رہی تھی، بے بس لگ رہی تھی۔ اتنے میں ابو کے باس بھی بارات لے کر آ گئے۔ مولوی صاحب بھی موجود تھے۔ مولوی صاحب میرے پاس بیٹھک میں آئے اور کہا، نکاح کا قبول ہے؟ پوچھنے ہی لگے تھے کہ گھر کے باہر 3 گاڑیاں رکیں اور اس میں سے میرے ابو کے باس کے 2 بیٹے اور پہلی بیوی نکلی۔ گھر کے اندر داخل ہوئی اور انہوں نے عین وقت پہ نکاح کو رکوا دیا۔ بہت شور شرابہ ہوا، مجھے کوسا، میرے ماں باپ کو کوسا گیا، اور اس وقت ابو کے باس اپنی بیوی کے ساتھ میرے ابو سے منہ موڑ کے واپس چلے گئے۔ ابو نے ان کے پیر تک پکڑے، بہت روکا، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی۔ اس وقت مجھے اپنے ابو پہ بہت ترس آ رہا تھا، لیکن میں بھی کیا کر سکتی تھی؟ یہ ابو کی لالچ کا نتیجہ تھا۔ انہوں نے لالچ کی کہ ان کو پروموشن ملے گا، اچھی زندگی ملے گی، اچھا گھر بار ملے گا۔ انہوں نے مجھ پر داؤ کھیلا، تو میرا رب بھی میرے ساتھ تھا اور اس نے میرے ساتھ کچھ برا نہ ہونے دیا۔ خیر، پھر ابو کو سمجھ آ گئی، انہوں نے مجھ سے بہت معافی مانگی۔ یہ سب ان کی لالچ کی ان کو سزا تھی۔ پھر زہیب نے میرا رشتہ مانگا اور ابو نے خوشی خوشی ہاں کر دی۔ میری خالہ بھی اس رشتے سے خوش تھیں اور میں بھی۔ آج میں زہیب کے ساتھ ہنسی خوشی ہوں۔ ہم نے ابھی تک شادی نہیں کی، اپنی تعلیم مکمل کر رہی ہوں۔ Please subscribe and like my channel and like my stories. Thank you.